أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مواسم الخیرات رمضان کا مبارک مہینہ جس کا ہم نے انتظار بھی کیا تھا اور آخری شعبان میں استقبال بھی کیا، اور جب پہنچ گئے تو اس کا بہترین انداز میں خیر مقدم ہوا. اللہ کا شکر ہے، چونکہ وہ موسم تھا نیکیاں کمانے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، قرب حاصل کرنے کا. کئی لوگ ایسے تھے کہ پابندی کے ساتھ قیام اللیل، تلاوت کلام پاک، بلکہ کچھ حضرات ایسے کہ حرم میں جا کر قیام اللیل میں شریک ہونا اور اس کے علاوہ خیر و خیرات سب کچھ کیا. ہم تو نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جہد و سعی کو قبول کرے اور ان سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان کو جو ہے درگزر کرے ان لغزشوں سے. لیکن ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، چونکہ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اور جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا، پیغام کا، تو ان کے لیے کچھ ضروری باتیں اور کچھ انتباہات. مثال کے طور پر رمضان میں ہم نے بھی عبادتیں کی. اصل میں رمضان شریف میں جو عبادت ہمیں کرنا ہے اس کی نوعیت کیا، کیفیت کیا، یہ اگر سمجھ میں آئے تو شوال سے ہمارا سلسلہ چل پڑے، دوسرا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم خیر مقدم کریں پھر دوسرے رمضان کا. یہ ہے اصل بات کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا.
دیکھیے ہم کلام پاک ہو سکتا ہے کسی نے 2 کلام پاک ختم کیے ہوں، کسی نے 3 ختم کیے ہوں. مطلب کیا ہے رمضان کا؟ کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں روزانہ کا جو ہمارا ایک معمول ہے، تو رمضان کا مہینہ چونکہ مبارک ہے تو ہم کچھ مزید اس میں اضافہ کریں، یہ مقصد ہوتا ہے. تو جب اضافے والی بات ہمارے سمجھ میں آئے گی تو رمضان گزرنے کے بعد شوال میں 0 پر نہیں آئیں گے. جو اضافہ تھا وہ بند ہوگا، باقی ہمارا معمول ہوگا. جیسے کہ اب تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں، اب حافظ لوگوں سی بات وہ تو خیر پارہ پڑھتے ہوں گے 2 پارہ. ایک عام آدمی، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت نماز میں کچھ قرآن شریف پڑھ لیں، کوئی پاؤ پارہ، کوئی آدھا پارہ. تو یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور صرف یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ ہم جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں، نفلیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ اگر منقطع ہو گیا تو پھر ہم رمضان میں اس اضافے میں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، رمضان ہی ہوتے ہیں. تو رمضان ہی نہ بنے کہ شوال سے لے کے شعبان تک کچھ نہیں اور رمضان آیا تو پڑھنے پڑھانے لگے. یہ عمل نہیں ہونا چاہے، بلکہ یہ جو موسم ہے خیر کا، برکت کا، وہ ایک اضافی عمل ہے. اچھا، اب رہا سوال قیام اللیل. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بہت واضح ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں جو نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یہ چونکہ فرض نہیں نفل ہے تو بہرحال ہر ایک کی وسعت ہے کہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہے نہیں ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ بھائی قیام اللیل رمضان میں بھی تھا تو اب غیر رمضان میں بھی پڑھیں، چونکہ ہمارے لیے نفل ہے. لیکن دوسرے جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، اب ایک علامت میں آپ کو بتاؤں. جیسے کہ انسان رمضان کے بعد شوال میں داخل ہوا تو رمضان کی اس کی نیکیاں قبول ہوئیں، اللہ کی رضا حاصل ہوئی. اس کی علامت کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی علامت یہ ہو سکتی ہیں کہ اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا. کوانٹٹی میں فرق آیا ہو لیکن عمل میں فرق نہیں آنا چاہیے. وہ نماز کا پابند ہے، وہ مسجدوں میں جاتا ہے جیسا بھی وقت اسے ملتا ہے، تلاوت بھی اس کی جاری ہے، ساری ہے، خیر کے اعمال، اخلاقیات، سب کچھ ویسے ہی ہے. صرف یہ کہ رمضان میں ایک اور حالت تھی اور ابھی جو ہے روزانہ کا معمول ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ رمضان کی عبادت اس کی قبول ہے اور اس میں وہ دلچسپی ہے. لیکن اگر شوال سے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ شوال میں نماز کی پابندی نہیں، یا کہ قرآن کی طرف رجوع نہیں، یا جو بھی دین کا کام ہے، جو بھی کوئی دعوت کا کام کرتا ہو، تبلیغ کا، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہے. تو بہرحال اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ عمل کیسے رہ سکتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی فعل، ہمارا کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے. تو وہ اس کی جان ہوتی ہے اور وہ اسے آخر تک، یعنی کہتے ہیں کہ اس میں تازگی، بیداری اور جان، تو وہ اس عمل کو کرتے رہتا ہے. تو وہ کیا اسباب ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کی حصول کے لیے، کامیابی کے لیے. یہی ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیابی ہوں. تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کامیابی ہے. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. دیکھو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کامیاب ہوئے. تو کیا کامیابی ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اچھا، جو گرامر جانتے ہیں نا تھوڑا بہت، تو وہ سمجھیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا. جبکہ ہماری کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں ترقی، دنیا میں معاش کا سلسلہ بڑا وسیع، رہائش کا، یہ تو کافر کو بھی ملتا ہے. کافر بھی، ان کے پاس بھی ترقی ہے، ہم سے اچھے ہیں، گاڑیاں ہیں. تو یہ بھی ان کی کامیابی ہے، لیکن وہ فلاح ان کے پاس نہیں جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ کافروں کی یہ قیادت، یہ سیادت، یہ ختم ہو جائے گی. تو مومنین کی کامیابی اور ہے. مومنین کی کامیابی کیا ہے؟ کہ جان کنی تک، موت آنے تک اسلام پر باقی رہے، ایمان پر. اور جان کنی کے وقت اللہ کی توفیق، نصرت، مدد حاصل ہو کہ فرشتے انہیں ان کا استقبال کریں روح نکالنے کا. پھر عالم برزخ میں سلام ہو، قیامت کے دن ان پر رحمت ہو اور جنت کا سرٹیفکیٹ. یہ ہے کامیابی. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح. تو وہ مومن بننے کی کوشش کریں.
اب وہ مومن کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فلاح کیا ہے۔ دیکھیے فلاح جو ہے، یہاں تو ماشاءاللہ مدرسے میں لوگ پڑھتے ہیں نا، سمجھ سکتے ہیں نا یہ فلاح کسے کہتے ہیں۔ یہ فلاح جو ہے عربی لفظ ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کامیاب۔ بچے اسکول میں امتحان دیتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، یہ وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس کو غور سے سنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں روح کو بناؤں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا دوں پتلا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ایک پتلا ہے، جسم ہے، اور ایک روح ہے۔ تو فلاح عربی لفظ ہے، اور ایک ہے فلاح۔ فلاح یعنی کیا؟ کسان۔ تو فلاح کیوں اسے کہتے ہیں؟ وہ دھرتی کو چیرتا ہے اور دانہ اندر چھپا دیتا ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں آم کی گٹلی دے دیں تو وہ چیرتا نہیں، کھودتا ہے، کریتا ہے اور اندر اس کو چھپا دیتا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم بھی اسی طرح کے ہیں۔ اور یہ فلاح، کامیابی۔ اب پانی اور مٹی کی نمی اور گرمی، تو وہ گٹلی بھی پھٹ جاتی ہے۔ چاول کا، گیہوں کا دانہ وہ پھٹ جاتا ہے، کیا نکلتا ہے اندر سے؟ فلاح۔ کیا ہے وہ فلاح؟ کمپل، جو بھی آپ اس کے نام دیں، وہ جب نکلتا ہے تو ایک بڑا آم ہوتا ہے، ہزاروں آم دیتا ہے۔ جب گیہوں کا دانہ نکلتا ہے، اس کا کمپل تو بڑا ہوتا ہے، کتنے دانے دیتا ہے؟ ہزاروں دانے دیتا ہے۔ یہ ہے فلاح۔ قد افلح المؤمنون۔ تو اب ہماری فلاح کیا ہے؟ ہمارے جسم میں جو روح ہے، اسے عرش تک پہنچانا ہے۔ جس طریقے سے وہ کمپل کا بڑا درخت ہوا، تو یہ کیسے پہنچ سکتی ہے عرش تک؟ اچھا ہمارا جسم پھٹے گا نہیں۔ یہ ہے فلاح۔ اس کو معرفت الہی، عبادت، توحید، اور یہ کتاب الہی سے، کیونکہ جسم کی نشوونمانے کے لیے زمینی غذائیں ہے نا، بارش، مٹی، اور اس روح کی جو اللہ کی جانب سے ہے، اس کی غذا کے لیے آسمانی کتابیں۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ اب ہم قرآن کہیں تو ہمارے لیے کلام پاک ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ہم ان پر محنت کریں گے تو یہ ہماری جو روح ہے، جو فلاح ہے، یہ ہمیں فلاح حاصل ہوگی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہوئے۔ تو کیسے کامیاب ہوئے؟ ایمان لانے سے۔ ایمان تو لانا بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو سنیے، ہم جو محنت کریں گے، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، جو ہمیں محنت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان مومنین کی صفات، یہ جو کامیاب ہونے والے مومنین ہیں، یہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، کرنے والے ہیں خاشعون، کیا مطلب خشوع کا؟ دیکھیے، ایک ہے الذین هم یخبتون، اخبات کرتے ہیں، ایک ہے یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جائے، نیت باندھے، نماز پڑھ لے۔ اخبات کسے کہتے ہیں؟ دل سے بھی نماز پڑھے، یعنی اپنے اعضاء سے سجدہ کیا، اعضاء سے رکوع کیا، اور دل سے بھی رکوع کرے۔ خشوع اس سے بڑھ کر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خشوع کسے کہیں گے؟ ہم ہاتھ باندھیں، سکون سے رہیں اور سجدہ کریں، دل تو ہمارا جھک رہا ہے، یعنی یہ تیسرا مرحلہ بتلا رہا ہوں خشوع کا۔ خشوع نہ دل کے جھکنے کا نام ہے، نہ اعضاء کے باندھنے کا نام ہے، بلکہ خشوع اس کیفیت کا نام ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت اور ہیبت سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے خشوع۔ وہ کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ تو یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ جو کیفیت، ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں ایاک، کہنے مختصر کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اسے نہ جانیں۔
جھک گئے ہمارے دل بھی جھک گئے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی ہے, ہمارا سر ایک ہی اس ذات کے سامنے جھکنا چاہیے. دل بھی جھک گئے اور جسم بھی جھک گیا. 7 اعضاء ہم نے لگا دیے, سجدہ صحیح ہو رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں. لیکن جب تک ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ معلوم نہ ہو تو ہم المؤمنون قد افلح اور ان کی جو صفت ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے. دیکھیے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا, قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, الفاظ قرآن شریف کے دل پر اثر کرتے ہیں. یقین مانیے یہ کلام کے تبرکات ہیں, احسن الکلام کی برکات ہیں, اس کی یہ تاثیر ہے. کسی فنکشن میں آپ سنیں یا نماز میں سنیں, سدیس کی قرات سنیں تو دل پر اثر ہوتا ہے. لیکن اس کا بھی نام خشوع نہیں. خشوع کس کا نام ہے؟ اگر آپ معنی مفہوم جانتے ہیں, جیسے سورہ فاتحہ لیجئے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی, مسلم کی حدیث ہے. پھر کہتے ہیں ثنا کی اور بزرگی بیان کی مالک یوم الدین. ایاک نعبد پر فرماتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے میرا اور میرے بندے کا, تو یہ مانے. پھر جب اہدنا صراط المستقیم میرے بندے نے مانگا تو میں اسے دے دوں گا, اور پھر یہ کہ چلو میرے بندے نے مانگا دے دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ معنی مفہوم اب ہم جانیں گے تو ہم جب پڑھیں گے یا امام پڑھے گا یا کسی فنکشن میں کوئی پڑھے گا تو ہم سمجھ رہے ہوں گے, تو جو کیفیت اس وقت ہوگی وہ خشوع ہے. تو قرآن کے الفاظ کیا ہوئے؟ مقصود نہیں, بلکہ قرآن کے الفاظ کیا ہوئے؟ خشوع تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ. تو ہم نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ مقصود نہیں؟ اللہ کا حکم ہے, لیکن مقصد کیا؟ خاشعون. ٹھیک ہے, انسان نماز پڑھتا ہے, مسجد میں چلا گیا, اسے اجر ملے گا. ایک صاحب گھر میں پڑھ ادا کی, ایک مسجد میں گیا, لیکن اگر مکمل خشوع تو اسے سرٹیفکیٹ مل جائے گا, کیا؟ قد افلح المؤمنون. تو بہرحال یہ ایک صفت میں بیان کیا. کوشش اس بات کی کریں اس کے لئے کہ کلام پاک جو ہمارے کم سے کم ہمارے اذکار اور کچھ صورتیں اس کے معنی مفہوم کے ساتھ اسے ہم یاد کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ للکارتے ہیں, افلا تعقلون, کیا تم سمجھ نہیں رکھتے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر نہیں کرتے. اچھا, تو یہ صفات جو ہیں اور یہ صفات جو بیان کر رہا ہوں اس کے بعد میں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. تو ابھی دوسری صفت کیا ہے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن بندے جنہیں ہم نے ابھی سے سرٹیفکیٹ دے دیا. دیکھو قد افلح ہے, ماضی کا صیغہ ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں, بے رخی اختیار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے لغو بات کیا اور اعراض کیا. دیکھیے یہ ترجمہ ہے, ترجمے سے مطلب واضح نہیں ہوتا ہے. تو لغو کسے کہیں گے؟ ایسا فعل یا ایسا کام, ایسی حرکتیں کہ وہاں ہم کھڑے ہو جائیں یا اس کی طرف توجہ دیں تو وقت تو گزر جائے گا, ٹائم پاس ہو جائے گا, لیکن مفید نتیجہ نہیں. اسے کہیں گے لغو. اب یہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. مان لیجیے کوئی تماشا لگا ہے. دیکھیے بچے تو خیر, بچوں کو تو وقت گزاری کرنا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی کھیل تماشا لگا ہے, وہاں کھڑے رہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, وقت گزر گیا, کوئی مفید نتیجہ ہے؟ وقت ضائع ہو گیا. لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں. دیکھیے آج کل دیندار لوگ اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مؤمنین پر مشرکین طعنہ کستے تھے. سورہ مطففین میں جو ذکر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور ہم لوگ بھی آج کل جو یہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ گزریں تو کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا, یعنی مؤمنون کا. یہاں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. سورہ فرقان میں آپ جائیے 72 نمبر آیت, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو بات فعل سے قول سے گزر ہوتا تھا تو شریف آدمی کی طرح گزر جاتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ ہم اور آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی پیغام ہمارا ہے, لوگ ہمیں طعنہ دیں گے, ہنسیں گے, تو ان کی طرف موردن کا ترجمہ توجہ نہیں دینا چاہیے.
تو جو نیک لوگ ہیں، جو مؤمنین ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی بشارت دیں گے، سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جب وہ کوئی ایسا فعل تو ان اللغو معرضون، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ہم کوئی منفی فعل اب ان کے ساتھ تو میں کرنے لگ جائیں تو وقت گزر جائے گا، فائدہ کچھ نہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں، فائدہ مند نہیں، بلکہ مثبت کام کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی حدیث، کوئی آیت، اس کا مفہوم، نصیحت، اور جب ہم اس طریقے سے اپنا عمل، تو اس میں سنجیدگی ہوگی، شیطان کو وسوسہ داخل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ صفات ہیں، اور بھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے جیسی بھی ہو، تاکہ ہمارا عمل جو ہے ان مومنین کی طرح ہو جس کی تعریف اللہ نے کی اور جن کو ابھی سے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ قد افلح المؤمنون۔ اور ایک صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون۔ آج آپ کے لیے میں ایسا درس لایا ہوں نا کہ کچھ اس میں علمی نکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فاعل ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، حافظ بھی ہیں یہاں پر، جبکہ زکوٰۃ کے لیے ابھی رمضان میں سب جو بھی ہو سکا ہے زکوٰۃ دیے ہوں گے، فطرہ بھی دیے ہوں گے، تو زکوٰۃ دینے کے لیے فاعل کا لفظ کبھی آپ نے سنا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے نا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور جہاں گرا مرے تو یقیم الصلاۃ، نون ساکت ہو جاتا ہے، ویؤتوا الزکاۃ، یہاں فاعل ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاعل دیکھیے، جو ہم نے زکوٰۃ دی وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ فاعل ایک ایسا فعل ہے کہ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وہ کیا؟ سورہ جمعہ میں جائیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یعلمہم۔ زکوٰۃ جو بھی کوئی دیتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کے لیے آتوا الزکاۃ یؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ، اور یہ فاعل کیا ہے؟ ایک ہی زکوٰۃ نہیں، ہر قول، ہر فعل کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ کرنے والے فاعل۔ تو فاعل میں اور زکوٰۃ دینے والے میں فرق ہے، یہ یہی کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ تزکیے کا۔ تو زکوٰۃ بھی آ گئی، مگر اور کیا؟ اور کیا؟ زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ کا تزکیہ ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل، یہ مؤمنین کا عمل ایسا تھا کہ ہر فعل میں، نماز میں، روزوں میں، پیغام میں، دعوت میں، بات میں، گفتار میں، تحریر میں، فاعلون تزکیہ۔ دیکھیے، اگر کوئی گفتار کا غازی ہے، تعلیم اس کی بڑی ہے، شعر، شاعری، سخن، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فاعلون للزکاۃ، یعنی اپنی گفتار میں انداز سنجیدہ ہو، اس میں مٹھاس ہو، لوگوں کو مائل کرے، الفت ہو، شرافت ہو، اسے کہیں گے فاعلون للزکاۃ۔ سب شامل ہیں۔ آپ مدرس ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ کوئی رفاع عام کا کام کر رہے ہیں، آپ یا منسٹر ہیں، آپ وزیر ہیں، سبوں کو چاہے کہ اس صفت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر صفت میں تزکیہ ہے۔ اگر کوئی امیر ہے اور وہ امیری پن کو تزکیہ نہیں کر رہا ہے تو وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ اگر کوئی حاکم ہے، اگر کوئی مدرس ہے، اگر سب ہر فرد میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے کلام پاک کا اعجاز، وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور زکوٰۃ بھی اس میں آ گئی۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانت اس کی جمع، اور عہد و پیمان، ایگریمنٹ۔ دیکھیے، یہ ساری صفات جو ہیں، پہلے سرٹیفکیٹ دے دیا کامیابی کا، اور صفات کے بعد پھر کہیں گے کہ ان کے لیے جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو سنیے کیسے یہ ملے گی چیز۔ امانت سب جانتے ہیں۔ امانت دو ہیں، ایک تو کسی نے آپ کو روپیہ، پیسہ، کوئی چیز دی، کوئی بھی چیز، گاڑی، گھوڑا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بچیاں بھی کسی کے سپر کر کے جاتے تھے۔ اور ایک تو امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ایک وہ امانت، ہمارا کلام پاک، احادیث، دین، سارے اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له۔ دیکھیے، امانت کا اگر پاس نہیں کریں گے تو ایمان میں شک۔ ولا دین لمن لا عہد له۔ دیکھیے، دو باتیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں،
دیکھیے ایمان والے ہیں لیکن اگر امانت کا پاس نہیں کرتے تو ایمان کی نفی. اور دیندار ہیں. بھائی دیندار کسے کہتے ہیں؟ کہ بارش ہو تو لباس اچھا ہو نماز پڑھتا ہو. فرمایا کہ لمن لا عہد لہ، یعنی جو ایگریمنٹ میں دھوکہ دہی یہ اس دین پر قائم نہیں. یہ دیکھیے کیسی صفات ہے. اب یہاں جب بھی یہ اس قسم کی احادیث آتی ہیں تو لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ صرف پیسہ روپیہ تجارت نہیں، یہ امانت کو بھول جاتے ہیں کلام پاک کی. یہ بھی اس میں شامل ہے. اصل تو یہ ہے جو پیغام ہے ہمارے پاس کلام پاک کا، دین کا، اور وہ بھی شامل ہے. کہ ظاہر ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم اس کا پاس نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے، لوگوں کی چیزیں اسی طریقے سے نہیں لوٹائیں گے، تو پھر ہم اللہ کی جو بڑی امانت ہے کہ فَأَبَيْنَا يَشْفِقْنَا، کہ جس سے زمین آسمان لرز اٹھے، اتنی بڑی امانت ہم کیسے ادا کریں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امانت ہم کیسے ادا کریں. دیکھیے چھوٹی امانت تو سب جانتے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ امانت رکھتا ہے کہ میں ذرا جا رہا ہوں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ یہ احتیاط کریں کہ اس میں سے نوٹ بدلی بھی نہ کریں. یعنی آپ کو اگر چین چاہیے نہیں بدلی، وہی کے ویسے نوٹ رکھیں اس کے. یہ امانت کا کامل درجہ ہے. تو بہرحال لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں ہمارے دین کی امانت. دیکھیے دین کی امانت آج کل یہ ہمارا زمانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ہے نا. یہ وہ زمانہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد کا زمانہ دیکھے گا تو اختلاف. اب کرنا کیا ہمیں؟ اور آج کل اختلاف ہے. دیکھیے ایک وقت تھا کہ اپنے ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت تھی اس وقت اتنا تنازع اور شدت نہیں تھی. جب یہ حکومت ختم ہوئی اور برٹش نے آ کر قبضہ کیا، اس وقت سے یہ فقہ مرتب ہوئے اور اس کی بھی تاریخ ہے. وہ اورنگزیب ہے اور انہوں نے جو ملا تھے ان سے کہا کہ بھائی کوئی تیار کرو تاکہ کورٹ وغیرہ میں فیصلہ کیا جائے. انہی کے وقت سے شروع ہوا تھا. جو کاغذات تھے عراق سے تو ان کے پاس وہی تھے حنفی کے، تو انہوں نے مرتب کر دیا. تو وہ چل پڑا سلسلہ. لیکن شدت کب آئی جانتے ہیں؟ جب قبضہ کیا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو کاغذات سامنے تھے ان کے جو مخطوط تھے بنایا. اب وہ چاروں فقہ کے تو بنا نہیں سکتے نا، جو تھے وہ. اب عراق سے کیا آئے گا، بغداد سے کیا آئے گا، وہی مخطوطے تھے. اور اس سر اب لوگوں کی غلط فہمی ہوئی کہ یہی وہ ایک عظیم چیز ہے. یہ غلط فہمی ہوئی. مگر بھائی جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب شدت کیسے آئی، جب برٹش نے قبضہ کیا تو ان لوگوں کو جو ایک فکر لگی کہ کیا کیا جائے. تو اس وقت یہ جیسے کہ ایک سرے میں حنفی ہے، آپ لوگوں نے تو دوسرا سرا دیکھے بھی ہوں گے. آئیے ہمارے یہاں شافعی ہیں. تو اس طریقے سے فقہ مرتب ہوئی. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سوائے فقہ کے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، سوائے فقہ کے بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن فرق تھا، اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. فقہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ چاروں برحق ہیں، لیکن ہم شافعی ہیں یا حنفی ہیں. خالی حنفی کو کیوں بدنام کریں، ہم شافعی ہیں. یعنی اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. چاروں فقہ کیا ہیں؟ برحق ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہوتی تھیں. مگر اب ایک شیطان نے چال چلی اور اس کو کہاں تقسیم کیے جانتے ہیں آپ؟ اب فقہ کا تو نام لینا لوگ بھول گئے، کہتے ہیں کہ ترقی ہو گئی. اب اس کی جگہ جماعتوں نے لے لی. کتنی جماعتیں ہیں نا جماعتیں؟ چلیے میں گناتا ہوں. ندوۃ العلماء ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک مدرسہ ہے خاص. جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند ہے نا، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی، تبلیغی جماعت، اور کیا سلفی اور جمعیت اہل حدیث ہے نا. تو اب یہ فقہ کے نام تو کوئی لیتا بھی نہیں، مگر جماعت کے نام لے رہے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ یعنی ترقی کر لی ہم نے. پہلے ہمارے امام ابو حنیفہ تھے، شافعی تھے، اب کیا ہو گئی؟ جماعتیں ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعتیں جو کیا کر رہی ہیں، اپنا مخصوص اپنا ہی پیغام دیتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے.
ہر جماعت اپنا ہی طریقہ کار. تو یہ لمیٹڈ کیوں ہوا, محدود کیوں ہوا؟ محدود نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ بو نہیں آنا چاہیے, اس میں یہ رنگ کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک مخصوصی طریقہ ہم بتلا رہے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بہت واضح مثال ہے. جیسے کہ احادیث مختلف ہیں. ایک حدیث ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا من لم یذکر اسم اللہ فلا وضوء لہ, یعنی جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں ہوا. حسنہ الالبانی. حدیث صحیح ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اسی باب میں دوسری حدیث ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ وہ ابھی قرآن کی آیت آپ لوگوں کو سامنے ہونا چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تقریباً مائدہ میں 6 نمبر کی آیت ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, پہلے چہرہ دو, پھر ایدیکم, پھر وامسحوا رؤوسکم, پھر ارجلکم, ہے نا, 4 فرض ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا جائے؟ تو فرمائے کہ یہ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے نا, تم نے یہ کر لیا تو وضو ہو گئی. صححہ الالبانی. سن رہے ہیں نا غور سے؟ حسنہ الالبانی, صححہ الالبانی. اب جو نئی ترمذی آتی ہے اس میں شرح جو ہوتی ہے, تو یہ حسن ان کو حسنہ ہو, صحیح ان کو صححہ ہو. ایک حدیث ہوتی ہے حسن, ایک حدیث ہوتی ہے صحیح, ایک حدیث ہوتی ہے حسن بھی اور صحیح بھی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کس کا وضو ہوا؟ آپ سمندر میں گئے, کچھ نہیں کیا, ہاتھ ڈبویا اور مارا چہرے پہ تو چہرہ دھلا, اور یہ دھو دیا, سر کو مسا کیا اور پیر ڈبوئے نکل گئے, وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سوال آتا ہے. کیونکہ قرآن شریف میں کتنا ذکر ہے, فرض کتنے ہیں؟ 4. تو وضو ہوا کہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ نہیں کہا, اس کا وضو نہیں ہوا, تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا نا, کیونکہ ہم بسم اللہ کہتے ہیں لیکن کبھی بھول بھی جاتے ہیں, ہے نا, کبھی بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر خود شیخ نے اور لوگوں نے اس میں تطبیق کی ہے. کیا تطبیق کی ہے کہ کیا مطلب اس کا؟ تو یہ حادث جب آپ ایسی حدیث سامنے لائیں گے نا, تو ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ وضو اس کا ہو گیا, چونکہ ترتیب کیا اللہ نے بتایا. آپ جانتے ہیں اس میں فرائض کتنے ہیں؟ آپ فقہ شافعی امام حنیفہ نے یہی 4 فرض بتلائے, بس وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 فرض ہیں. امام شافعی نے ایک کا اضافہ کر دیا. دیکھیے میں جو بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے, نہیں تو پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ائمہ کا نام کیوں لے رہے ہیں. ہمیں تو ایک بات سمجھنا ہے نا. انہوں نے کہا کہ نیت بھی فرض ہے, تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. امام مالک آئے, بولے پیدر پہ, یعنی آپ ہاتھ دھو رہے ہیں, جب پیر دھونے جائیں گے تو ہاتھ کا پانی خشک نہیں ہونا چاہیے, جبکہ سردی میں خشک ہوتا ہے نا. آپ کبھی خیال کریں, سردیوں میں فوراً خشک ہو جائے. تو ان کے یہاں کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اب تو 7, کسی کے یہاں 8. اب مختصر یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب کیا جائے؟ تو اس میں تطبیق کیسے کی جائے؟ تو اس میں آپ کو یقین بتاؤں کہ اگر وہ شافعی ہے تو اپنا ہی مسئلہ بتاتا ہے. اب یہاں پر ایک صاحب نے ایک ہی حدیث کو پیش کیا, اس لیے لوگ پریشان ہیں. تو دونوں حدیث کو پیش کرنا چاہے. یہ ہے کیا پیغام کہ جب حدیث میں ہے, دونوں حدیثیں ہیں, صححہ البانی ہے, حسنہ البانی ہے, تو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے دونوں حدیثیں. تو اس میں کیا ہوگا, اپنے جو خیالات ہیں اسی کا ہم پیغام نہ دیں. جو سلف جسے کہتے ہیں, بزرگ ہمارے سلف جو ہیں, حدیث چلا رہا ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو بڑی پریشانی ہوئی لوگوں کو. اچھا تطبیق کیا دی ہے؟ شاید میں نے بتایا نہیں. تطبیق یہ دی ہے کہ افضل ہے, مکمل اجر آپ کو ملے گا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. لیکن اگر آپ نہیں پڑھا تو وضو آپ کا ہو گیا. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, شاید یعنی ہم تو پریشان ہیں. الحمدللہ ہم نے تو حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, اور پھر مالکی, حنبلی اور جعفری, یہ سب اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے پھر قرآن حدیث ہے, لیکن عمل جو ہوتا ہے قرآن اور احادیث صحیح پاک پر اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ہمارے ہاں جو وضو کرتے ہیں نا, تو جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ نیت فرض ہے, جبکہ نیت تو اگر آپ استنجا کر کے وضو خانے میں بیٹھ گئے, نیت ہو گئی, ہوئی نا. لیکن وہ نیت کرتا ہے, وضو کرتا ہوں نماز درست کے ہونے کے واسطے, ہاتھ, اچھا نیت کیا, کہتے ہیں تیرا وضو نہیں ہوا.
کیوں؟ اب ذرا آپ سوچیں کیوں وضو نہیں ہوا؟ وضو کیوں نہیں ہوا؟ اور حقیقت میں فتویٰ دیتے ہیں وضو نہیں ہوا. تو جس نے بسم اللہ کہا، میں نے سمجھانے کے لیے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ نے اگر بسم اللہ کہا آپ کا بھی وضو نہیں ہوا ان کے نزدیک. کیوں نہیں ہوا؟ ذرا نکتہ ہے، غور سے سنیے گا. یعنی اتنی الجھن پیدا کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ نے نیت کب کی؟ ہاتھ دھوتے وقت. جبکہ پہلا فرض کون سا؟ وجوہکم، تو چہرہ دھوتے وقت نیت کرنی چاہیے. اللہ اللہ ہے. اب کیسے؟ اب اتنی سختی شدت. تو یہ مسائل میں اتنا الجھاؤ ہے. ہم نے اچھی طرح اس کا مطالعہ کیا ہے، زبردست الجھاؤ ہے. راحت اس میں ملتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی وسعت ہونی چاہیے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ جو ہے نا خیال رکھیں، کہیں بھی کبھی بھی اس میں جہاں وسعت شریعت نے دی ہے اور جہاں سلف کا 2 حدیثیں ہیں اور جہاں تطبیق دے اس کو اپنائیں. تو کیا ہوگا؟ یہ بات کہاں چل رہی تھی؟ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. تو ہم کس میں شمار ہوں گے؟ امانت کو پاس رکھیں. ذرا بھی دیکھیں غلطی ہو سکتی ہے، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ ہم کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ یہ غلط ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ تو معاف ہے. لیکن جب معلوم ہو جائے تو ہمیں اس وسعت سے کام لینا چاہیے. اگر اس میں گنجائش ہے تو گنجائش. تو بہرحال بات چل رہی تھی ولی اماناتہم ولی عہدہم راعون. اچھا، ہر قسم کی امانت. اب میں اس کو وسیع کرتا ہوں. امانت دیکھیے، آپ کے پاس بچے ہیں، امانت ہے. آپ کے پاس بیوی ہے، امانت ہے نا. آپ کے پاس مدرسے میں بچے ہیں، امانت ہے. آپ اسکول پڑھاتے ہیں، امانت ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس امانت ہے. آپ کہیں جا رہے، راستے میں گاڑی چلا رہے، ہر چیز. یا آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو ایگریمنٹ ہے، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز عطا کریں گے، نہیں دے سکے، تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیے گا. امانات. اب مزید سنیے کہ اس کے بعد جو ہے دیکھیے شروع میں تھا والذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع. اب یہ آخری صفت ہے. اس کے بعد جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. صلوات جمع کا لفظ آیا ہے اور پہلے صلات. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آیات مکرر ہیں، مکرر نہیں ہیں. کس سے بھی مکرر ہیں، مکرر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو قصہ جہاں آیا ہے اس کی نوعیت جدا ہے، اس کا انداز نرالا ہے، اور پھر دوبارہ جب آیا اس کا پس منظر نرالا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ہر دفعہ محسوس ہوگا کہ یہ قصہ پہلے جیسا نہیں ہے، نرالا ہے. دیکھیے پہلے کہا کہ صلاتہم خاشعون. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نماز کا نہیں. نماز میں خشوع کی بات ہو رہی ہے، ہر نماز. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ صلواتہم، نماز پر قائم و دائم و مداومت و محافظت، اس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا نماز میں مداومت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب اور وقت. دیکھو موقوتا وقت سے، کتاب اور وقت. کتاب کے معنی فرض. کتب علیکم الصیام فرض. تو نماز فرض ہے اور ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ. دیکھیے کتنی گنجائش ہے. فجر کی نماز جبریل امین نے 2 دفعہ پڑھائی نا. ظہر سے شروع کی تھی، نبی کریم السلام کو جو پڑھ کر دکھائی وہ ظہر سے شروع کی تھی، چونکہ پہلی نماز ظہر. بہرحال یہ سمجھنے کے لیے ویسے پہلی فجر سے بھی گنے، لیکن جو کتابیں ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس طریقے سے. تو ظہر کی نماز آپ نے کب؟ پہلے وقت میں، آخری وقت میں. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ عصر کی بھی ایسی، پہلا وقت دوسرا وقت. مغرب کی ایک ہی دفعہ پڑھائی تھی چونکہ وہ آدھ گھنٹے کا اس کا وقت رہتا ہے. عشاء کی بھی پہلے وقت میں، آخری وقت میں، چونکہ عشاء کا وقت منتصف اللیل تک رہتا ہے. پھر فجر کی بھی. تو اس کا اور فرمایا کہ یہ پچھلے لوگوں کے اور اس امت کی نماز کا وقت ہے. تو گویا کہ اتنا وقت ملا، گنجائش ہے کہ آپ کسی بھی وقت میں نماز پڑھیں، گنجائش بھی. مگر اس میں بھی ہم نے کیا کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختص کر لیا. اب جائیے ہمارے علاقے میں
تو ایک جگہ اذان ہوگی 4 بجے، بولیں گے شافعی کی اذان، تو دوسری جگہ 5:30، تو کس کی اذان ہوئی؟ حنفی کی اذان۔ تو اس میں دیکھیے کیسی تنگ نظری ہے، کافی فرق محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں ہے کیا، یہ دونوں وقت جبرائیل امین نے بتائے تھے، مگر ہم نے اس کو نام دوسرا دے دیا۔ مگر اس کو نہ بھولیے، دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک جگہ پر میں گیا تو ظہر کی اذان 2 بجے، آپ جائیے گجرات میں، کوئی بات نہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں، آخر جماعت سے تو نماز ملی، لیکن ہونا کیا چاہیے، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آخری میں پڑھیں یا شروع میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ عمل رسول کیا ہے؟ عمل رسول کیا ہے کہ آپ پہلے وقت میں نماز پڑھتے تھے، یہ افضل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سفر میں ہیں چلو نہیں، آپ سفر میں تو نیت کر لیں کہ فلاں منزل پہ نماز پڑھیں گے تو گنجائش ہے۔ اچھا ایک دوسری بات بتاؤں، محافظون، اس پر ایک لوگوں کا جو تصور ہے، اس تصور کو نکالنا بڑا دشوار ہے، آپ محنت کریں۔ تو یہ بات بتانے کے بعد پھر بتاؤں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے، کیا تصور ہے جانتے ہیں؟ کافی سمجھانے کی کوشش کیا میں نے کہ نماز وقت اور فرض، اور آپ مداومت کریں۔ اگر ہم نماز قضا پڑھتے ہیں، قضا آپ سمجھتے ہیں نا، یہاں ہمارے یہاں نیت کرتے ہیں کہ میں قضا کر رہا ہوں، اور دوسری ایک چیز ہے قضا عمری۔ تو میں کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے، اللہ نے اس کی آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ 10 سال کے بعد اور 4 سال کے بعد، اس کی ایک زندہ مثال ہے غزوہ خندق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں، یاد ہے نا؟ تو اسی دن کی نماز اسی دن پڑھنا چاہیے، ایسا حکم نہیں ہے کہ قضا دوسرے اس کے لیے کیوں؟ ہم سفر میں آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ عشاء، یا عکس، عصر کے ساتھ ظہر یا عشاء کے ساتھ مغرب، عکس کر لیں۔ چلیے تھک گئے ہیں، ہو سکتا ہے انسان ہے، تو اسی روز کی نماز اسی وقت ختم کریں۔ قضا کا تصور اسلام میں نہیں سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 10 سال کے بعد 25 سال میں ہم نے نماز شروع کی، 30 سال میں ہم نے نماز شروع کی، تو اپنا فرض کے ساتھ، تو کچھ حضرات ہیں بولے چلیے نفل ہو جائے گی۔ نہیں، یہاں نفل کا سوال نہیں ہے، صلات جو ہو چکا اب اس کی معافی طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد نماز میں ایسی حفاظت، مداومت، بہرحال یہ تو حفاظت، لیکن اب نماز کی حفاظت کسے کہیں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بھی نماز پڑھتے تھے نا۔ نماز کے اندر جو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو معلوم تھے؟ نہیں، اللہ نے بتلایا کہ نماز میں کیا پڑھو، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو حکم دیا کہ کس میں؟ رکوع میں۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، تو حکم دیا کہ سجدے میں۔ اور جو دعائیں معصورہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعائیں آپ کو کس میں ملیں گی؟ یہاں جو ہمارے پاس یہاں جو کتابیں ملتی ہیں حصن المسلم نام کی، تو یہ اس میں صحیح دعائیں ہیں۔ حصن کے معنی ہوتے ہیں قلعہ، اپنی حفاظت، تو یہ اذکار۔ اچھا ایک کتاب ہمارے یہاں ملتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسنون دعا۔ وہ مسنون دعا لکھے ہیں، مگر اندر کئی دعائیں ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں دعا ہے کہ جب ہاتھ دھوئیں تو دعا پڑھیں، جب کلی کریں تو دعا پڑھیں، جب ناک میں پانی لائیں تو لا شممنی ریحۃ الجہنم، دایاں ہاتھ دھوئیں نو آتینی یسیرا لا تاتینی شمالاً، یہ دعائیں ہیں اس میں، اور اس کا نام رکھیں مسنون دعا۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھیں، یہ کتاب لے لیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ محافظت صلاح۔ صلاح جو ہے اس کی محافظت، ایک تو یہ کہ ٹائم پر ادا کرنا، دوسری کی اس کی حفاظت کیا؟ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے سمجھنا، اور جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو، یہ بھی تو محافظت ہے نا۔ ورنہ ہم نماز میں کچھ بھی پڑھیں، نہیں، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتلایا کہ یہ نماز میں پڑھیں، ہم بھی وہی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہم سمجھیں کیوں ایسا۔ دیکھیے نماز کو جب ہم جاتے ہیں، مکان سے نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ جب آپ نماز کے لیے نکلیں تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، تو کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا دعا؟ اس مسنون دعا میں، اس میں حصن المسلم میں آپ کو ملے گی۔
تو اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں. کیوں؟ شیطان وسوسہ نہ ڈالے. دوسری چیز کہ ہم نماز کو جا رہے ہیں، ہماری نیت ہو گئی، مگر نماز مسجد میں جا کر پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیں. جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے، بہت آسان دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری حفاظت ہوئی. کیا یہ وہ دعا یہ الفاظ دیتے ہیں کہ وفیت، تو یہ دعا پڑھیں. اور جب مسجد میں جائیں تو کیا ہے مسجد؟ اللہ اکبر. تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک نور ہے، اور نور جب دل میں داخل ہوتا ہے کس طرح، یعنی اس کی کیفیت، اس کے معنی کا، ہم اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جیسے امام نماز پڑھائے وہ اس کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور وہ خوشیوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو قرآن شریف کو صحیح پڑھنا، تلاوت جو ہے تجوید سے کہیے. اکثر ہمارے یہاں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہ مخارج نہیں ادا ہوتے ہیں. اب الحمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آگ بجھانا. اگر بڑی ہا سے نہ پڑھیں، ابراہیم میں جو ہا ہے، چشمے جسے ہا کہتے ہیں، تو اس کے معنی آگ بجھانا، تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کی محنت کریں. تو نماز کی حفاظت کرنے پر میں بتا رہا ہوں کہ اپنے اذکار، اپنی قرات، تجوید محنت کریں، کسی کے سامنے بیٹھیں، شاگردگی اختیار کریں، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم، تو آپ کیا ہوں گے؟ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اب اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون. یہ مومن جن کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ صفات فرماتے ہیں کہ وارث ہوں گے. کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، ہے نا، جنت الفردوس کے. ہم فیہا خالدون. بتائیے کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ماضی کا سیگا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مشیت کے خود مختار ہیں، اور ہم خود مختار نہیں. ہم اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت پر جوڑتے ہیں. ہم آئیں گے، ہم نماز کو جائیں گے، ہم درس میں آئیں گے انشاءاللہ، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حکم، اس کے وہ مالک ہیں، قادر ہیں، اس لیے ماضی کا سیگا. تو جنت الفردوس. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہم ان صالحین یا سلف کے طرح تو نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام، ان کا ایمان، اور یہ جو ہے انہی کے لیے کہا گیا کہ مکے میں جب ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو مکے کے مکانوں سے محروم کیا گیا. کسی کو اپنی بیوی سے، کسی کو شوہر سے، کسی کو بیٹے سے، اپنے باغات سے، اور انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. تو یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، پھر انہیں تانا دیا جا رہا تھا کیا؟ کہ یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، ہم کامیاب ہیں. چونکہ سیادت، قیادت ہمارے پاس ہے، ہم کامیاب ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جواب میں، اسے کہتے ہیں آیت کا پس منظر. کسی بھی آیت کا پس منظر دیکھیں تو وہ خشیت کی کیفیت طاری ہوگی. تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، کامیابی تو ان کی ہے جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ہیں کامیاب لوگ. اب میں مختصر سا، چونکہ ابھی وقت ہے، میں آپ مزید اضافہ کروں کہ جنت الفردوس ہے نا. انشاءاللہ ہم صحابہ کے ان صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا جو بھی باتیں ہوئی ہیں. لیکن اب جنت الفردوس کے بارے میں کچھ بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فاسألوا، کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. ٹھیک ہے؟ تو جنت الفردوس ہم مانگتے ہیں. مگر ایک بات اور، سورہ شورى میں جائے، آیت نمبر 85، ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگے تھے؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، ہے نا. تو جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت المأویٰ ہے، عند العرش، عندها جنت المأویٰ. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت الخلود، دار السلام، یہ سب جنت کے نام ہیں. اب یہاں جب آپ پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو کبھی شک بھی ہوگا کہ یہ کیا. اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی. وہاں پر جو آپ نے جو دعا مانگی تھی نا، تو مقبولیت کا شرف حاصل ہوا.
تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جنت الفردوس ہم کیوں مانگیں، جنت الفردوس ہے کیا۔ یہ جنت کا مسئلہ ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 باتیں، یہ جنت ایسی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کانوں سے کبھی سنا بھی نہیں اور دل میں کوئی خیال بھی نہیں آئے گا، تو ہم اس کے بارے میں کیا سمجھیں۔ لیکن ایک بات سمجھ دیتا ہوں کہ سورہ رحمان میں جائے جنتان ہے نا، ایک آدمی کو کتنی جنتیں ملیں گی؟ 2۔ پھر فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو 4 ہوئی کہ نہیں 4۔ پھر اس کی صفات میں ہے جنتان تجریان، تو جنتان نضاختان، جنتان مدہامتان، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ہمیں جنتیں ملیں گی نا، دیکھیے آج کل تو سمجھنا آسان ہے، کسی کا دیہات میں مکان ہے اور کسی کا شہر میں فلیٹ ہے اور جہاں کام، یعنی اس طریقے سے، تو وہاں پر جو جنتیں ملیں گی وہ کچھ جنتیں ایسی ہوں گی کہ اوپر ہوں گی جس میں نہریں بہتی ہوں گی، جس میں درخت گھنے ہوں گے، پھر اس کو تھوڑا باہر آنا ہے، وہاں دھوپ نہیں ہوگی، پھر جب اس کو کچھ ہوا کھلی چاہے تو پھر اس کو 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ جہاں صرف نہریں ہوں گی، بہتی نہیں ہوں گی، فرق ہے نہروں میں۔ تو یہ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ جنت الفردوس مانگے، ہم جنت الفردوس، بس ہم تو دعا کرتے ہیں کوئی بھی جنت، بہرحال جنت کے معنی ہوتے باغ، تو فردوس ہو۔ اچھا ماوا کے بارے میں اولا کیا مقربون السابقون الاولون، تو ہر جنت جنت ہے، وہ باغ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، جنت النعیم بھی، فردوس بھی، مگر چونکہ ہمارے لیے حکم ہے، باقی آپ کوئی بھی، آپ مطلق جنت مانگیں کہ ہمیں جنت دے دے۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے لیے آج کا تعلق سے، تو پھر دوبارہ میں یہ ادا کرتا ہوں کہ یہ شوال ہمارا میرے خیال سے پہلا ہی درس ہے شوال کا، ہم نے بھی وہاں پہلا ہی درس شروع کیا ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ رمضان میں جو ہم نے محنت کی، خدمت کی، اور اس کے بعد شوال سے ہم نے دروس شروع کیے ہیں۔ مگر ایک بات کی میں پیغام پھر دوبارہ یاد کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں صحابہ کے عمل پر، یعنی ان کا جو طرز عمل ہے ان کو اپنائیں، اور اپنانے میں بھی وسعت رکھیں۔ اب وہاں اگر کوئی گنجائش ہے اس کو پیش کریں، لوگوں کے سامنے وہی دین پیش کریں، ذرہ بھی اس میں لچک نہ ہو کہ ہم تو اسے پسند کرتے ہیں تو وہی چسپاں ہے دونوں لوگوں کو، نہیں، اس میں اگر گنجائش ہے تو لوگوں کو بتائیں، یہ ہونا چاہیے۔ جیسے تراویح کے باب میں بھائی 8 ہے کہ 20 ہے، ہم الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ نماز کے بعد میں بھائی دعائے قنوت ہے، فجر میں پڑھیے، ظہر میں پڑھیے، عصر میں پڑھیے، رکوع سے پہلے پڑھیے، رکوع کے بعد میں پڑھیے، البتہ افضل ہے، افضل جو ہے رکوع کے بعد ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھیے، آپ کبھی بھی پڑھیے 5 بجے 4، لیکن افضل کیا ہے؟ ابتدائی وقت میں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بہت اہم بات یہ ہے کہ کلام پاک کا حق ادا ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا حق کیا ہے؟ مخارج، تجوید، وقف، پھر اس کے معنی اور مفہوم۔ اگر آپ معنی، اچھا یہ ترجمے جو ہے نا، ترجمے سے بات نہیں بنتی، کیونکہ ترجمہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ افلح المؤمنون کامیاب، اس کو سمجھنا ہے۔ کوئی بھی زبان کسی دوسری زبان کا کما حق کو مطلب ترجمے میں بیان نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، غور و خوض۔ تو اس کو اپنائیں، اور یہ نصیحتیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آپ کو ہر ایک کو جو ہے سمجھنے، سمجھانے، اور ہمارے جو اعمال ہیں جیسے بھی ہیں قبول کرے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اگر کوئی پوچھنا ہے کوئی بات تو پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جیسے کہ آپ نے درس میں شریف کی بات کہی، حالانکہ ابھی تک جو احادیث سنتے آئے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، جی اس میں وضو نہیں ہے، جی ہاں، وہ اس کو حسنہ الالبانی، اور دوسری بھی حدیث ہے اس کو صحیح الالبانی، یعنی وہ کیا ہے اصل میں تطبیق دیتے ہیں کہ جس نے یہ 4 فرض ادا کر لے وضو ہو گیا۔ اب وہ بسم اللہ کا خیال نہیں رہا نا، جیسے کہ ذبح کرنے میں بھی ایسا ہے نا کہ اگر کسی نے ذبح کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھا، بہت اچھا کہ آپ نے سوال کیا، تو ذبح کرتے وقت بھی اگر وہ بھول گیا ہے اور یا تو وہ چونکہ مومن ہے، اس کے مومن کے اس میں دل ہے تو وہ ذبح ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے وضو کا تعلق ہے، چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جیسے کہ رفع یدین ہے نا، تو رفع یدین اکثر پہلے سے عادت بنی ہوئی نہ کرنے کی،
تو اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، کوشش کرنا چاہے. تو بسم اللہ اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کوشش کرنا چاہے، افضل وہی ہے. یعنی مکمل اجر کب ملے گا؟ لیکن اگر وہ بھول گیا تو شک میں نہ جائے، چونکہ دوسری حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ ہے چیز کہنے کا مقصد، جو آپ نے مناسب سوال کیا. دوسری حدیث جو ہے جسے صحیح الالبانی سپورٹ کرتی ہے کہ اگر آپ بھول گئے تو وضو آپ کا ہو گیا، چونکہ نہیں تو آپ پریشان ہوں گے نا، کیونکہ ہوتا ہے ایسا، انسان کہیں بھول جاتا ہے. ہاں یہ چیز. جی جی.